السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم حاضرین کرام، آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے 3 روزے مکمل ہوئے۔ چوتھی تراویح الحمدللہ پوری ہوئی اور 5 پارے تراویح کے شکل میں الحمدللہ ہم نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے کل آپ حضرات نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم قرآن یاد کرتے ہیں، سورتیں یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا گیا، بہقی کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سعید بن منصور ہیں، وہ حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے گا تو جو بھی قرآن یاد کرے گا انشاءاللہ اس کے سینے میں محفوظ رہے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ وہ کون آیت کریمہ ہے؟ شروع کی 4 آیت کریمہ ہے، یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیت کریمہ، اور پھر سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات، وہاں سے آخر تک، گویا کہ یہ 10 آیتیں ہوئی۔ تو فرمایا گیا جو بندہ سونے سے پہلے ان 10 آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ قرآن اس کے سینوں سے ضائع نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا اور قرآن بھولے گا نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا معمول بنائیں۔ ایک تو جو ہے اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ میں قرآن جو یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اب سورہ بقرہ نازل کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا، اس کے بارے میں سماعت فرمایا۔ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے اور اس میں ایک گائے کا ذکر ہوا ہے، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس کا نام عامل بتایا جاتا ہے، مالدار آدمی تھا۔ تو اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، اس نے جو ہے اس کے مال کے لالچ میں کہ اس کو مار ڈالتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس کا پورا مال ہمیں مل جائے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنے چچا زاد بھائی عامل کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش کو دوسرے محلے میں، دوسرے علاقے میں لے جا کر کے چھوڑ آیا، اور جب صبح ہوئی تو خود ہی جو ہے وہ اپنے بھائی کے تلاش میں نکلا اور خود ہی جو ہے ڈھونڈنے لگا، پڑا میرا بھائی کیا ہوا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو تو پتہ تھا میں نے لاش کہاں پہ رکھی ہے، تو ادھر گیا اور خود ہی دعوے دار ہوا کہ ہمارے بھائی کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ کون لوگ؟ جس کے دروازے پر اس کی لاش پڑی تھی، جس محلے میں تھا، تو گویا کہ یہ خود دعوے دار ہوا، کہنے لگا کہ فلاں لوگوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ اب معاملہ بالکل غمگیر ہو گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، محلے والے اور گھر والے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بندے نے مارا، یہاں پر لا کر کے لاش کو چھوڑ دیا، ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ یہ بولنے لگا کہ نہیں، تمہارے دروازے پر لاش پڑی ہے، تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہوگا۔ اب معاملہ اتنا بڑھ گیا، یہ پورا مقدمہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا گیا کہ فلاں بندے کا جو ہے قتل ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے مارا ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا کہ جو ہے
ہم نے نہیں مارا، پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے۔ اور جو چچا زاد بھائی ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہی ہمارے چچا زاد بھائی کو قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنا گویا کہ عریضہ پیش کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائی، تو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو کہا جائے ایک گائے کو ذبح کریں۔ ایک گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے حصے سے، کسی بھی حصے سے جو ہے اس مردے کو مارے، اور مردہ خود زندہ ہو کر کے بولے گا کہ میرا مارنے والا کون ہے، مجھے جو ہے کس نے قتل کیا وہ پتہ چل جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو سوال کیا گیا تھا ایک آدمی مرا ہوا ہے اس کا پتہ لگانا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے حصے سے مارو، بندہ خود زندہ ہو کر کے بولے گا کہ میرا مارنے والا کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سوال اور جواب میں کوئی مطابقت نہیں ہے، سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم سے مذاق نہ کریں، ہم تو ایک آدمی کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کا قتل کرنے والا کون ہے، اور آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نادان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ سیریسلی مسئلہ پوچھے اور ایک عالم یا امام جو ہے مذاق والی بات کہے تو ظاہر سی بات یہ جو ہے ایک خوبصورتی نہیں ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اور بات کرے۔ تو بہرحال اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، جو تقریباً 1.5 صفحے میں ہے۔ اگر میں آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سمجھاؤں گا تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جو ہے جب ان لوگوں نے جان لیا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے تو ان لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، سوال کرنا شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں اگر کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کے گوشت سے اس مردے کو مارتے ان کا کام بن جاتا، لیکن انبیاء کرام کی اس بات پر عمل نہ کر کے طرح طرح کے سوالات کرنا یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا انبیاء کرام کے احکام پر آنکھ بند کر کے عقل کو بالکل اس پر لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی نے فرما دیا ہے بندے کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنا کر لے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے سوال بڑھایا تو معاملات بڑھتے رہے، یہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ بتائیں گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ اوسر ہو، یعنی جو ہے بالکل جوان بچڑا ہو، بہت بوڑھی بھی نہ ہو بہت بچیا بھی نہیں بلکہ بیچ میں ہو۔ پھر جو ہے انہیں کہا گیا کہ جو ہے تمہیں جو حکم دیا گیا اس کو کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پھر کہا کہ جو ہے آپ یہ بتائیں، بیان کریں کہ وہ گائے کی رنگ کیسا، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ بار بار جو سوال کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ گائے جنگلی ہو یا گھر والی ہو یا دریائی ہو، کس انداز کی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے پیلے کلر کی ہو، ڈبڈباتی ہوئی ہو، کہ لوگوں کو دیکھنے میں بھاتی ہوئی ہو، اتنی خوبصورت گائے ہو۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا آپ ہمارے لیے یہ بھی بیان کریں کہ جو ہے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ساری گائیں ہم کو مشابہ ہو گئی ہیں، اس طرح کی گائیں اور بھی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جو ہے صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا۔ فرمایا گیا اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے ایسے ہی پریشان رہتے، اپنے مقصد کو نہیں پہنچتے۔ پتہ کیا چلا، بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرے تو انشاءاللہ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مقصد کو پورا فرما دیتا ہے، اور اس کو جو ہے گویا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے سوال کیا آپ یہ بھی بیان کریں کہ یہ کس انداز کی گائے ہو، تو فرمایا گیا ایسی گائے ہو جو خدمت نہ لی گئی ہو، جس سے یعنی کام نہ کیا کہ بعض جانوروں سے کھیت جوتے جاتے ہیں، بیل گاڑی کا کام لیا جاتا ہے، اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں، وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت بھی نہ لی گئی ہو، نہ ہی جو ہے کھیت جوتنے کی اور نہ ہی جو ہے کھیتی کو پانی دینے کی۔ فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ پتہ کیا چلا، جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اس میں جو ہے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ بے داغ ہونا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ جس کے چہروں پر دانے ہو یا دھبے ہوں اور جو دوا یا کریم استعمال کر رہا، اگر اس پر یہ پڑھ کر کے جو استعمال کرے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے چہرے کے دانے اور دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے پوری تفصیل معلوم کر لی اور کہا قالوا الآن جئت بالحق،
بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، گویا کہ جو ہے انہیں پتہ چل گیا اب ہمیں کرنا ہی ہے، اور آگے بیان کیا گیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی گویا کہ ان کا ارادہ تو ذبح کرنے کا نہیں تھا بلکہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارا اس کا قاتل کون ہے، کس انداز سے قتل کیا ہے، لیکن بہانے ڈھونڈ رہے تھے تو اور مشکل میں پڑتے گئے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈال رہے تھے کہ فلاں آدمی قتل کیا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے نہیں مارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا جو وہ چھپا رہے تھے اس کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب کیا ہوا، وہ گائے ڈھونڈنے چلنے شروع کر دیے کہ گائے کہاں ہو، کس انداز کی ہو، کیونکہ انہوں نے اتنے سوال کر لیے تھے کہ ایسی گائے پورے دنیا کے اندر صرف ایک گائے تھی، اور وہ بھی ایسی گائے تھی، فرمایا گیا جس کی وہ گائے تھی اس کا باپ بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، اور جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک بچیا خریدی، چھوٹی سی جو ہے گائے کا بچے کو خریدا اور اللہ کے نام پر جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے کیا، پروردگار عالم اس گائے کو میں تیرے ودیت میں دیتا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو مل جائے۔ تو فرمایا گیا اس نے اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کیا، وہ بچیا جو ہے جنگل میں پروان چڑھتی رہی یہاں تک کہ بڑی ہو گئی، اور وہ نوجوان بچہ بھی جو ہے وہ بڑا ہو گیا، نیک اور پرہیزگار نکلا، ماں کا فرما بردار نکلا، یہاں تک کہ اس کی ماں نے ایک دن کہا بیٹے تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک گائے کو جنگل میں چھوڑا ہے، تم جاؤ اور اس کو لے کر کے آؤ تاکہ اس کو بیچو اور کچھ جو ہے ہمارے لیے کچھ قیمت نکلے۔ اس نے کہا کہ وہ گائے کیسے پتہ چلے، ہماری گائے کس طرح آئے گی؟ تو اس ماں نے کہا تم جاؤ جنگل میں، تم جو ہے اللہ کا نام لے کر کے اس کو بلانا، وہ خود بخود آ جائے گی۔ تو فرمایا گیا وہ بندہ جو ہے نوجوان لڑکا جنگل میں گیا اور اللہ کا نام لے کر اس گائے کو بلایا، وہ گائے جو اس کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور بولنے لگی تم ہمارے اوپر سوار ہو جاؤ اور ہم تم کو لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے ماں کا جو اتنا فرما بردار تھا اس نے کہا کہ میری ماں نے اجازت نہیں دی ہے کہ میں تم پر سواری کروں، اس لیے میں تم پر سوار نہیں ہو سکتا۔ تو اس گائے نے کہا اگر تم مجھ پر سوار ہو جاتے بغیر ماں کی اجازت کے تو کبھی تم کو نہیں پاتے، کبھی مجھ کو نہیں پاتے، میں چلی جاتی، لیکن اب تم نے جو ہے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی اور ایسے فرما بردار ہو، تم جہاں بھی بولو گے، پہاڑ پر بھی بولو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنا شروع کر دوں گی۔ یہاں تک وہ گھر لے کر کے پہنچا، ماں نے کہا کہ اس کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو بیچو، لیکن صرف 3 دینار میں بیچنا، اس سے زیادہ میں نہیں، اور جب سودا طے ہو جائے تو پھر جو ہے میری رائے اور مشورہ کو معلوم کر لینا۔ وہ لڑکا جو ہے بازار میں لے کر کے گائے کو پہنچا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس سے مول تول کرنے لگا کہ گائے کتنی کی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ 3 دینار میں ہمیں بیچنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کو 6 دینار میں دیتے ہیں اور اس کو خرید رہے ہیں 6 دینار میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، بغیر ماں کے مشورہ لیے میں اس کو جو ہے 6 دینار میں بیچ نہیں سکتا جب تک ماں مجھے اجازت نہ دے۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان جو ہے واپس آ گیا، ماں کو بتایا کوئی خریدار آیا تھا، 3 دینار کے بجائے 6 دینار دے رہا تھا، مگر جو ہے میں نے کہا ماں سے پوچھے بغیر میں 6 دینار میں نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ بندہ چلا گیا، تو جب دوسرے دن ماں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ 6 دینار میں بیچ دینا، لیکن جب سودا طے ہو جائے پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ بندہ جو ہے پھر لے گیا اور خریدنے والا آیا، وہی فرشتہ انسانی شکل میں، اور کہا کہ جو اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا 6 دینار۔ تو اس نے کہا میں 12 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ کہ ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا نہیں، تم جو ہے 12 کیا، اگر اس جانور کے وزن کے برابر سونا بھی دو گے نا، میں ماں کے پوچھے بغیر اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ بغیر بیچے واپس آ گیا۔ جب ماں کو آ کر کے بتایا تو ماں جو ہے اللہ والی تھی، وہ سمجھ گئی کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی ہے جو اس کو جو ہے آزما رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بازار میں لے جانا، ابھی بیچنا نہیں، اب اس آنے والے سے مشورہ کرنا میں اس گائے کو کیا کروں۔
بیچوں یا نہ بیچوں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو جب بازار میں لے گیا، وہی خریدار فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے مشورہ دیا ابھی اس کو بیچو نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک حادثہ پیش آیا ہے اور وہ گائے کو تلاشنے اور ڈھونڈنے نکلے ہیں، پورے دنیا کے اندر اس گائے کے علاوہ کوئی اور گائے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ضرور مجبور ہو کر کے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور اس کی قیمت کیا لینا؟ اس کی قیمت یہ لینا اس گائے کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال کو اتاری جائے، اس کے کھال میں جتنا سونا آ جائے اتنی اس کی قیمت ہے۔ اب جو ہے وہ نوجوان جب گھر لے کر کے آیا، ماں کو پورا واقعہ بتایا، وہ انتظار کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے اس گائے کو ڈھونڈنے نکلے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مکان پر پہنچے، بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گویا کہ میت میں کوئی معاملہ ہو رہا تھا، ان کی موجودگی میں گویا کہ سودا طے ہوا کہ گائے کی جو قیمت ہے اس کے کھال میں جتنا سونا آ جائے پورا جو اس کی قیمت میں ہونی ہے۔ اب وہ لوگ مجبور تھے لینے کے لیے، بہرحال گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت سے جو ہے ایک حصے سے اس مردار کو مارا گیا، فوراً مردار جو زندہ ہوا، وہ جو مرا ہوا آدمی تھا وہ زندہ ہوا اور کھڑے ہو کر کے بتایا میرا قتل کرنے والا کون ہے۔ گویا کہ جو ہے وہ پورا معاملہ واضح ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ تو پتہ کیا چلا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک جانور کے گوشت کے بعد حصے سے مردار کو مارا جائے اور زندہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو زندہ فرمایا، اسی طرح تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری بھی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس نیک بندے کے بارے میں فرمایا گیا وہ ماں کا فرما بردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی برکت سے تھوڑی قیمت نہیں 3 یا 4 یا 6 بلکہ اتنا سونے کا انتظام فرما دیا کہ اس کی کئی نسلیں تک کھاتی پیتے رہیں گی۔ اور فرمایا گیا اس کا باپ بھی چونکہ نیک تھا، تو ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں ان کا فائدہ اولاد کو بھی ملتا ہے، اور ایک ہی پشت نہیں بلکہ کئی پشتوں تک ملتے رہتا ہے۔ اگر ماں باپ غلط ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں، ان کی نحوست جو اولاد کو بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے اپنے اوپر بھی بھلائی کرے اور اپنے اولاد پر کہ جو ہے حلال چیزوں کو استعمال کرے، حرام کے قریب نہ جائے، اچھے کام کرے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو اور اس کے خاندان والوں، اس کو بچوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی برکت سے ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔